کہ دین اسلام میں وقت کی پابندی، کہ ایمانیات اور اس کے بعد 4 عمل ہیں: نماز نمبر 1، روزہ نمبر 2، زکوٰۃ نمبر 3، حج نمبر 4۔ ان چاروں کو دیکھیں تو اوقات کے تعین ہیں ان کے ساتھ۔ نماز دن میں 5 اوقات اور 5 اوقات معین ہیں، کہ فجر ہے صبح طلوع سے اتنا وقت پہلے سے لے کر اس وقت تک، یہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد طلوع فجر سے لے کر زوال کے وقت تک کچھ اوقات ہیں نوافل پڑھ سکتے ہیں، فرض کوئی نہیں ہے ان میں۔ زوال کے بعد اتنے وقت تک ظہر کی نماز ہے، وہ وقت گزر گیا، ظہر کی نماز قضا ہو گئی، نہیں ادا کی تو پھر اتنے وقت سے۔ اب میں یہ جان بوجھ کر عصر کا وقت، چونکہ اس میں مختلف فقہ میں یہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ان کے ہاں اس وقت تک ظہر ہے، ان کے ہاں اس وقت تک ظہر ہے، میں نے اس لیے کہ وہ وقت جو جس فقہ پر ہے اس کے مطابق اس وقت سے لے کر مغرب تک عصر کا وقت ہے۔ اب اس عصر کے وقت میں کچھ وقت جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے کہ اس وقت میں نماز مت پڑھو، لیکن قضا کرنے کے بجائے اس وقت میں بھی ادا کر لینا یہ بہتر ہے۔ لیکن اس وقت تک نماز کو لے کر مغرب عصر کی نماز کو اس وقت تک نہ لے کر جاؤ، مغرب کی نماز اس کا یہ وقت ہے، عشاء کی نماز اس کا یہ وقت ہے، اوقات معین ہیں۔ اس کے بعد روزہ ہے تو سال میں 1 مہینہ، رمضان کا چاند دیکھنے سے شوال کا چاند دیکھنے تک، وہ 29 دن ہوں یا 30 دن ہوں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا 1 سال مکمل ہونے پر وہ بھی وقت کا تعین آ گیا۔ حج ہے تو وہ بھی وقت کا تعین ہے کہ 8 ذی الحج سے شروع کر کے، کہ 8 ذی الحج کو ظہر سے پہلے منی میں پہنچنا ہے، پھر 9 کو عرفات پہنچنا ہے۔ نماز ایک اتنی سختی ہے اس کے لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، معین وقت ہے نماز کے لیے۔ لیکن حج میں مغرب کی نماز آپ اپنے وقت پر نہیں پڑھیں گے جی، وہ مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے، عشاء کو ساتھ ملا کے پڑھنی ہے، پھر ایک اس کا طریقہ کار معین ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 9 ذی الحج کو عرفات سے واپسی اگر مغرب سے 1 منٹ پہلے بھی ہو گئی تو حج ہوا ہی نہیں۔ یہ اوقات کی میں گزارش کر رہا ہوں کہ وقت کی کیا اہمیت ہے، کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر پہلے نکل آیا واپس جائے عرفات میں۔ پھر یہ ہے کہ مغرب کی نماز اس نے اپنے وقت پر نہیں پڑھنی جب تک مزدلفہ نہ پہنچ جائے، بیشک وہ آدھی رات سے بعد کا وقت ہو جائے۔ پھر 10 کی آگے صبح فجر پڑھ کے، میں حنفی مسلک کے مطابق منی میں آئے گا۔ اب وہ دیکھیے ترتیب چلتی ہے جو کہ منی میں آ کے بڑے شیطان کو کنکریاں مارے گا ایک ہی کو، اس کے بعد قربانی کرے گا، اس کے بعد اپنا سر منڈوائے گا، حلق یا قصر جو بھی کرنا ہے، اس کے بعد وہ احرام کھول دے گا۔ جو بال منڈوانے یا کٹوانے وہ حالت احرام میں ہی ہوں گے، اور ویسے جب قربانی کر دی تو اس کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں احرام کی۔
کہ احرام حالت احرام میں ایک بال ٹوٹ گیا، ایک چیونٹی مر گئی، ایک مچھر چہرے پر بیٹھا ہوا تھا، ہلکا سا ہاتھ لگایا مچھر مر گیا، دم دینا پڑے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، وقت کا تعین، یہ دین اسلام کی ایک بنیادی ایک پہچان کہہ لیجئے یا ایک حقیقت کہہ لیجئے۔